اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت چہارم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید۔ باب پنجم سے معاملات و معاشرت کا سبق نمبر 1 دیانت داری ہم نے پڑھا۔ ہم نے جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے واقعات، جس میں انہوں نے دیانت داری کا کامل ترین نمونہ پیش کیا۔ اس وقت بھی جب وہ ہجرت مدینہ کے لیے جا رہے تھے، وہی مشرکین مکہ جنہوں نے اپنی امانتیں رکھوائی ہوئی تھیں، وہ آپ کے جانی دشمن تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی امانتوں کا اتنا خیال کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان امانتوں کی واپسی کے لیے ٹھہرا کر گئے۔ تو ہمیں اپنی عملی زندگی میں بھی اس کو اپنانا ہے، دیانت داری کو، امانت داری کو، اور سچائی کے ساتھ۔ تو آئیے اس کی مشق کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو مزید اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ شروع کرتے ہیں اپنی مشق۔ پہلا ہے کہ دیے ہوئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ پہلا سوال ہے دیانت داری کا مفہوم تحریر کریں۔ تو پیارے بچوں، اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 68 پر دیانت داری کے مفہوم کے پہلے 2 لائنوں میں ملے گا کہ دیانت داری کا مطلب ہے امانت کی حفاظت کرنا اور دوسرے کا حق پورا ادا کرنا۔ اس کے علاوہ دیا ہوا کام پوری ذمہ داری اور لگن کے ساتھ کرنا، کسی کے راز کی حفاظت کرنا اور مشورہ طلب کرنے پر صحیح مشورہ دینا بھی امانت ادا کرنے کے برابر ہے۔ یہاں تک اس سوال کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2 آتا ہے، ترجمہ کرنا ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ یہ آپ نے پڑھا تھا۔ اس کا جواب ہے صفحہ نمبر 69 پر، جو اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیانت داری کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ تو اس کا ترجمہ ہے جس میں امانت داری نہیں اس میں کوئی ایمان نہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے جو آپ نے تحریر کرنا ہے۔ سوال نمبر 3 کی طرف آتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کے وقت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا تاکید فرمائی؟ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 69 پر ہی ملے گا۔ امانت داری اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، جس میں واقع ہجرت مدینہ موجود ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانتوں کا اس حد تک خیال رکھتے تھے کہ ہجرت مدینہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کرتے ہوئے انہیں تاکید فرمائی کہ یہ امانتیں انہیں لوٹانے کے بعد مدینہ منورہ چلے آئیں۔ سوال نمبر 4 کی طرف آتے ہیں کہ زندگی کے کون سے کام اللہ تعالیٰ کے حکم اور مرضی کے مطابق کرنا دیانت داری ہے؟ تو پیارے بچوں، اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 70 پر ملے گا، جس میں ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی کے ہر معاملے میں دیانت داری کا مظاہرہ کریں۔ گھر کا کام ہو یا اسکول کا، ہمیں ہمیشہ دیانت داری سے کریں اور بے ایمانی کے بارے میں نہ سوچیں۔ ہاں، دیانت داری کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب پسندیدہ بندے بن سکتے ہیں اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو یہاں تک اس سوال کا جواب آپ نے تحریر کرنا ہے۔ سوال نمبر 5 کی طرف آتے ہیں کہ بد دیانت کسے کہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 68 پر مزید معلومات میں دیکھیے کہ جو شخص کام چور ہو، امانت میں خیانت کرتا ہو، دھوکے اور فریب سے کام لیتا ہو، اسے بد دیانت کہتے ہیں۔ یہ اس کی جو ہے تھوڑی سی ڈیفینیشن یہاں پر بتائی گئی ہے، وہ آپ نے یہاں پر تحریر کرنی ہے۔ سوال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں کہ درست الفاظ کا انتخاب کر کے خالی جگہیں پر کریں۔ پہلا ہے دیانت دار شخص کا دل ہمیشہ ڈیش رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے۔ نمبر 2، دیانت دار شخص سے ڈیش محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ نمبر 3، دیانت داری کی وجہ سے معاشرے میں امن و سکون قائم ہوتا ہے۔ نمبر 4، جو شخص امانت میں خیانت کرتا ہے گویا وہ دین اسلام کے ڈیش پر دل سے یقین نہیں رکھتا، یعنی کہ سنہری اصولوں پر دل سے یقین نہیں رکھتا۔ نمبر 5، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ڈیش کا کامل ترین نمونہ تھی، دیانت داری کا۔ اب آتے ہیں دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جوابات کی طرف۔ پہلا ہے دیانت داری کی ضرورت و اہمیت پر تفصیلی نوٹ تحریر کریں۔ اس سوال کا جواب آپ کو ملے گا۔ دیانت داری کی ضرورت و اہمیت صفحہ نمبر 68 پر موجود ہے۔ یہ آپ نے مکمل طور پر یہاں سے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے دیانت داری اختیار کرنا بے حد ضروری ہے۔ یہاں سے لے کر آپ نے مکمل طور پر اس کو اپنے الفاظ میں بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ لکھنا ہے کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے اور جھوٹ، خیانت اور بد دیانتی سے بچے۔ یہ یہاں تک اس سوال کا جواب موجود ہے۔ اب آتے ہیں دیانت داری کے معاشرتی اور معاشی ثمرات کی طرف۔
اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 69 اور 70 دونوں پر موجود ہے، جو ہیڈنگ ہے دیانتداری کے معاشرتی اور معاشی ثمرات۔ تو یہ آپ جو 6 کے 6 پوائنٹس یہاں پر دیے گئے ہیں وہ یہاں پر آپ نے بیان کر دینے ہیں۔ اب آتے ہیں ذہنی آزمائش کی طرف کہ ایسے کاموں کے بارے میں ساتھیوں کو بتائیں جو آپ عملی زندگی اور کھیل کود وغیرہ میں دیانتداری سے سر انجام دیتے ہیں۔ تحقیق کرتے ہیں کہ درج ذیل صورتوں میں آپ کس طرح دیانتداری سے کام لے سکتے ہیں۔ آپس میں تبادلہ خیال کریں، مثلاً سودا سلف لیتے وقت، کھیلتے وقت، اسکول کا کام کرتے وقت۔ سرگرمیاں برائے طلبہ ہے کہ جماعت میں تبادلہ خیال کریں کہ آپ کھیل کود، زندگی کے دیگر معاملات میں دیانتداری کے سنہری اصولوں پر کیسے عمل کرتے ہیں۔ دیانتداری کے فوائد پر ایک خوبصورت چارٹ بنائیں اور اپنی کلاس میں آویزاں کریں۔ رہنمائی اساتذہ ہے کہ طلبہ کو دیانتداری کا مفہوم، اہمیت اور فضیلت بتائیں۔ طلبہ کو سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم سے امانت و دیانت کے واقعات سنائیں۔ طلبہ کو بتائیں کہ قومیں ہمیشہ دیانتداری کے اصولوں پر عمل کر کے ہی معاشرتی اور معاشی ترقی کرتی ہیں۔ جی میرے پیارے بچوں، آپ نے یہ مشق حل کی، آپ نے بہت اچھے طریقے سے جانا کہ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں دیانتداری کو اختیار کرنا چاہیے، چاہے وہ اسکول ہو، چاہے وہ گھر ہو، کام ہو، کھیل کا میدان ہو یا آپس میں خرید و فروخت کا معاملہ ہو، دیانتداری سب سے پہلے۔ اسی بات کے ساتھ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔